السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 10۔ اگلے دن شام سے کچھ دیر پہلے خلیل سعدی اس کے آفس میں موجود تھا۔ وہ پہلے تو اس کی آمد پر حیران ہوئی، پھر سادگی سے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آئے گا۔ وہ ظاہری طور پر اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ خیر، وقت کے ساتھ وہ جان لے گی، اور خلیل سعدی کا یہ کیس وہ کسی صورت اپنے ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایک وہی تھا جو اسے مافیا کے اندر کی باتیں بتا سکتا تھا، اور باتیں نکلوانا باہر سلطان کو آتا تھا۔ خلیل سعدی یہ مافیا باس تھا، اور وہی ڈان ویٹو، مافیا باسس کا باس، گاڈ فادر کا راستہ باہر کو دکھا سکتا تھا۔ اسے خلیل سعدی سے کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ چائے یا کافی؟ گرین ٹی، اس نے آفس کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ باہر نے محسوس کیا کہ بہت کم بولتا ہے، یا یہ الفا میل بننے کا کوئی اسٹنٹ تھا جو مافیا کے لوگ اکثر استعمال کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے خوفزدہ رہے۔ باہر نے اپنا ہی فون اٹھا کر سیکرٹری کو گرین ٹی اور کافی لانے کا کہا، اور اپنی آفس چیئر پر تمکنت سے بیٹھی ٹیبل پر قدرے آگے کو جھکی اور اس سے پوچھا کہ آپ اٹارنی کلائنٹ پر یولیج کا استعمال کرنا چاہیں گے؟ خلیل بے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو شروع کر رہی تھی۔ آپ دبئی سے کب واپس آئی؟ وہ بھی اتنی ہی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن سوال ذاتی نوعیت کا کیا؟ یعنی؟ باہر نے اچنبے سے اسے پوچھا۔ یعنی سلطان بے نے آپ کی واپسی کا نہیں بتایا، حالانکہ انہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسے ہی آپ کو ٹی وی پر دیکھ لیا تو اپنا کیس آپ کے پاس لے آیا۔ یعنی ہمارے اچھے تعلقات تھے، جو شاید آپ کے والد کی کرم نوازی کی بدولت اچھے نہیں رہے۔ وہ جیسے کسی خبر پر سرسری سا تبصرہ کر رہا تھا۔ سوری، کیا ہم اس وقت کام کی بات کر سکتے ہیں؟ کل گھر میں آپ اپنے بچوں کی موجودگی کی وجہ سے کوئی اعتراف یا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسے اس بات کا پس منظر معلوم تھا، لیکن وہ اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خلیل سعدی نے مسکراتے ہوئے گردن کو 3 مرتبہ اس بات میں ہلایا اور کہنا شروع کیا۔ بکساؤ جی، دیکھیں پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈرگ اسمگلنگ میں میرا ہاتھ تھا، اور ثبوت میں چھوڑتا نہیں۔ البتہ اس اداکارہ کے ساتھ نہ کسی قسم کا رابطہ تھا، اور نہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی سچ نہیں۔ آپ کو کسی پر شک ہے کہ کوئی آپ پر یہ قتل پلان کر سکتا ہے؟ خلیل نے جھیل سی گہری آنکھوں سے چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر ہنس کر سر جھٹک دیا۔ مجھے کسی پر شک نہیں ہے، شانے اچکا کر اس نے سادگی سے کہا۔ شور، پھر ہم آج ہی اسکوائر 1 سے شروعات کریں گے۔ وہ مایوس ہو کر پیچھے ہو کر بیٹھی اور ایک فائل کھول کر صفحات پلٹنے لگی۔ اگر میں کسی پر اپنا شک ظاہر کروں تو کیا اسے شامل تفتیش کریں گی؟ ہاتھوں کو باہم آپس میں ملائے وہ کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھتے ہوئے اب کی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ میرے کلائنٹ ہیں، اور آپ کے دفاع کے لیے میں کسی کو بھی شامل تفتیش کر سکتی ہوں، پاشا بے۔ وہ کچھ کہنے لگا کہ باہر کا فون رنگ ہوا۔ خلیل نے میز پر رکھے اس کے فون کو دیکھا، لیکن اس فون پر کال نہیں تھی۔ باہر نے قدرے گڑبڑا کر اپنے پرس کو زمین سے اٹھایا اور سنبھل کر اس کے اندر موجود فون کو نکال کر کال آنسر کر کے محض اتنا کہا کہ ابھی وہ اہم میٹنگ میں ہے، کال بیک کرتی ہے، اور واپس اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساؤ جی، مجھے سلطان عمر پر شک ہے کہ یہ قتل اس نے مجھ پر پلان کیا ہے۔ تو کیا اب آپ کے والد محترم کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ باہر کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی، کیونکہ اسے سامنے بیٹھے شخص کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ جی، میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں ہوں، وہ بھی مطمئن سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خاقان دروازہ نوک کر کے چائے اور کافی کے ساتھ اندر آیا تھا۔ آپ اس شخص پر شک کر رہے ہیں جس نے آپ کو بچانے کے لیے مجھے قائل کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی ہلکی آواز سے بھی شعلے نکل رہے تھے۔ خاقان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ آف کورس، وہ مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وکیلوں کو جذباتی تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے بہار خانم، میں تو اٹارنی کلائنٹ پر یولیج کے تحت آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اس نے کپ اٹھا کر چائے پیتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ بھروسہ نہیں کر رہے، آپ شک کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں مافیاز کے خلاف کسی کیس پر کام کر رہی ہوں۔ یعنی ساؤ جی خانم، آپ کو میری صلاحیتوں پر ذرا سا بھی شک نہیں ہے؟ ویری گڈ، یہ ظاہر کرواتا ہے کہ آپ کا ہوم ورک مکمل ہے۔
खलील सादी ने कप मेज़ पर रखा और अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा फ़ोन निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए बाहर की जानिब बढ़ा दिया। आज के बाद हमारी तमाम गुफ्तगू इस फ़ोन पर मेरी इस यकीनी दहानी से होगी कि आप मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही। ऐसे फ़ोन साथ रखना अच्छा होता है और आप तो पहले से ही ऐसा फ़ोन रखती है। मुश्किल नहीं होगी तमाम, वो हतमी अंदाज में कह रहा था। हलील बे, वो कदर संभल कर टेबल पर दोनों कोनियाँ रखे आगे को झुकी और सर्द आवाज़ में कहना शुरू किया, भाड़ में गई इस शख्स की अच्छाई। मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ जो ये मानती हूँ किसी क्रिमिनल पर इस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसकी फाख्ता के पर ना निकल आए। वो उसके चेहरे पर हैरत देख सकती थी। मैं पैसों के बाद हर केस को अपनी ज़ात से पहले रख कर देखती हूँ। मुझे आप पर भरोसा नहीं है और आपको कुछ ऐसा करना होगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकूँ। आइंदा मेरे बाप को मेरे काम से अलग रखिएगा। वो चुपचाप उसे सुनता रहा। मैं इस अरबी कहावत पर यकीन नहीं रखता साहब जी। मेरे राज फाख्ता की तरह पुरअमन नहीं है, बल्कि भेड़िए की तरह खूंखार है। आप सुन नहीं सकेंगी, वो उसी पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। बाहर के आइब्रो ऊपर को उठे और फिर उसकी गर्दन ऊपर को उठी। अगले 48 घंटों तक मैं आपके राजों के फाख्ता बनने का इंतज़ार करूंगी, वरना हम कभी मिले ही नहीं थे, ना दुबई में और ना ही इस्तंबुल में। तमाम। वो कहकर अभी पीछे होकर बैठी ही थी कि दरवाज़ा एक धाड़ के साथ खोला गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। सनोबर, वो हैरान सी अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। चेहरे से सारी सख्ती पल भर में गायब हो गई थी। उम्मीद है मुझे देखकर सावजी बहार सुल्तान को कुछ याद आया होगा। सियाह जीन्स और जैकेट पहने हुई लड़की बेहद लापरवाह लिए में थी। आंखों में भर भर कर मुस्कारा और काजल डाल रखा था। कानों में इयररिंग्स किसी कतार की सूरत जगमगा रहे थे और नोज पिन भी उसने अपने चेहरे की निस्बत बड़ी डाल रखी थी। बाल पोनी में कसे हुए थे और चंद लटे चेहरे के इर्द गिर्द फैला रखी थी। सियाह बैग कंधे पर लटकाए और निहायत खुफगी से बाहर को देख रही थी। सनोबर, तुम कुछ देर बाहर इंतज़ार करो, मैं जल्द ही फ्री होकर आती हूँ। उसने नज़रों ही नज़रों से सनोबर को सामने बैठे हलील की जानिब इशारा करते हुए बताया कि वो इस वक्त ज़रूरी मीटिंग में है। उफ, उसका सारा टेम्पो टूट गया। क्या ये हैंडसम आदमी तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? सनोबर दोनों हाथों से किसी स्कूल के बच्चे की तरह बैग की स्ट्रिप्स को खींच रही थी। उसने हलील सादी का बगौर जायजा लेते हुए पूछा। हलील ने महज एक संजीदा निगाह उस लड़की पर डाली। उसने यही सोचा होगा कि न जाने इस प्रोसिक्यूटर ने कैसे कैसे दोस्त रखे हुए हैं। उफ सनोबर, कुछ भी बकवास करती हो तुम, चलो मैं आ रही हूँ। अब कि उसने कदर नागवारी से कहा, उसे मजाक में भी हलील सादी से कोई रिश्ता जोड़ने का शौक नहीं था। कुछ शशपंज के बाद सनोबर मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये कुछ ऐसी ही है मुंहफट, इसे मालूम नहीं होगा वो क्या कह रही है। वो अपनी पेशानी को शहादत की उंगली से मसलते हुए शर्मिंदगी से बोली, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बुरा नहीं मनाया और मुझे अभी चलना चाहिए। फिर मिलते हैं 48 घंटों से पहले। वो उठ खड़ा हुआ और मुसाफिहा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाहर की नज़रों ने उसके चेहरे से उसके हाथों तक का सफ़र किया। फिर मिलते हैं, उसने दोहराया और हल्का सा मुस्कुराई, यानी वो चाहता है कि बाहर उस पर यकीन करे। वो चला गया और बाहर सुल्तान उसी दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वो गया था। वो कुछ सोच रही थी। इसका मराकबा काफ़ी लंबा चल जाता अगर फिर से सनोबर हल्ला ना बोलती। सनोबर जम, क्यों ना तुम थोड़े से मैनर्स सीख लो, मेरा भी फ़ायदा होगा और मुझे लोगों को फजूल की वजाहतें भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर दिल में बुग़्ज़ और ज़बान पर शहद रख कर बात करने का नाम मैनर्स है, तो मैं मैनर्स के बगैर भी बड़ी आला ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम उठो और साथ चलो, मेरी दुकान का मसला वैसे का वैसा लटका हुआ है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने गुंडागर्दी रोकी हुई है। उफ सनोबर, तुम जानती भी हो मैं यहाँ किस मुश्किल से काम कर रही हूँ। हर कोई माफिया का मुकाबला करने के लिए बाहर को क्यों आगे किए जा रहा है। अब तुम्हारे मोहल्ले के कब्ज़ा माफिया को भला मैं कैसे डील करूँ? मैं मारपीट से काम नहीं कर सकती। क्यों अपने प्यारों की खातिर मैं खुद को माफियाज का टारगेट बना रही हूँ। मैं उन्हें कोर्ट का नोटिस। दरवाजे पर नज़र पड़ी और बाहर सुल्तान की ज़बान गोया तालू से चिपक गई। ये अभी तक यहीं था। आह बाहर सुल्तान, आह, मेरा फ़ोन रह गया था। वो उसकी तवज्जो खुद पर पाकर जल्दी से आगे बढ़ा और टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठा लिया। सनोबर ने बाकायदा होठों पर उंगली रखी हुई थी कि अब की मर्तबा वो एक लफ्ज़ फजूल में नहीं बोलेगी। और बाहर वो तो पेशानी मसलते हुए हलील सादी के वहाँ से चले जाने का इंतज़ार कर रही थी। माफिया को डील करने वाला मसला है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, अगर सावजी हानम को कोई दिक्कत ना हो। वो सीधा सनोबर से कह रहा था, लेकिन सारे हवास बाहर की जानिब मुतवज्जा थे। वाकई आप ये मामला देख सकते हैं। सनोबर फ़ौरन से पहले अपना चुप का रोज़ा तोड़कर मुंह खोलकर उस अजनबी पर यकीन कर चुकी थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये मामला देख लूँगी, आपको तकलीफ़ की ज़रूरत
تکلیف کی ضرورت نہیں ہے حلیل بے، وہ مشکل مسکرا کر اسے کہہ رہی تھی۔ اب چلے بھی جاؤ، نسل اتار سن، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور بہار نے گہرا سانس لیا۔ بہار صنوبر پھر سے بھیگی بلی بننے کی تیاری میں تھی۔ ابھی کچھ بھی مت کہنا صنوبر، اس نے جلدی سے بیچاری صنوبر کو ٹوک دیا۔ ہر کوئی عجیب ہی مسائل کا شکار ہے اور ہر کسی کو لگتا ہے بہار سلطان اس کا معاملہ ٹھیک کر سکتی ہے۔ میں تمہارے پاس آئی کیونکہ تم میری واحد دوست ہو بہار، لیکن ہر صنوبریا، اس وقت تم مجھے ایموشنل کرنے کی ناکام کوشش مت کرنا، میں غصے میں ہوں۔ تمام میں بھی آتی ہوں۔ وہ باہر بھاگ گئی۔ اس نے صنوبر کو جانے سے نہیں روکا۔ مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر تم حلیل سعدی سے مدد مانگنے جاؤ گی اور وہ تمہاری مدد کر دے گا تاکہ میں اس کے بارے میں اچھا گمان کروں جیسے دبئی میں کر لیا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے صنوبر کی دکان کا مسئلہ بھی تو اسے ہی دیکھنا تھا۔ ایک نظر حلیل کے دیے گئے فون پر ڈالی اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کی اپنی طرف سے پہلی کوشش کی۔ اس نے وہ فون اپنے پرس میں ڈال دیا۔ اگلی رات تک وہ حلیل سعدی کیس پر کافی کام کر چکی تھی۔ یہ سلطان عمر کے عالیشان ولا میں ایک لائبریری کی طرز کا کمرہ تھا جس کے بک شیلف شیشے کی بہترین قسم سے تیار شدہ تھے۔ کمرے میں بھورے رنگ کا فرنیچر اور سفید قالین بچھے ہوئے تھے۔ انٹیریئر خاصا قدیم اور معیاری دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم شدہ تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑی سی اسٹڈی میز تھی اور وہاں 2 نفوس موجود تھے جو کسی خاص موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی شیورٹی چاہیے کہ حلیل سعدی کا یہ عمل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، وہ امریکی نقوش کا حامل خوبصورت لڑکا میز کے پاس کھڑا اسے بتا رہا تھا۔ اس کے بال بلونڈ تھے اور رنگت صاف تھی۔ اس کا قتل کیس سے کیا تعلق؟ اس کا قتل کیس سے کیا تعلق؟ وہ تمکنت سے آفس چیئر پر براجمان پوچھ رہی تھی جس کا جھکاؤ قدرے پیچھے کی جانب تھا اور ہاتھ میں ایک کی چین تھا جسے وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں مسلسل گھمائے جا رہی تھی۔ کاغان بائیں جانب کھڑا کیس کی لیڈز بتا رہا تھا۔ مافیاز پر اس طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بہار، سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ بہرحال انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو معلومات اور چیزیں اکٹھی کی ہے ان کی دور دور تک دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے کیس سے ایکسپل کرو۔ اس نے سنجیدگی سے وضاحت دی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حاصل شدہ معلومات اور اشیاء اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ حلیل سعدی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کام کرتا تھا یا نہیں، اس نے جرح کی۔ بہار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو کر مدھم ہو گئی۔ اس نے کاغان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ صرف سین سیٹ کیا جا رہا ہے کاغان بے، وہ آدمی رٹز کارلٹن استنبول ہوٹل کے مالکان کا رشتہ دار ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اپنے کسی مافیا رشتہ دار کو بچانے کی خاطر وہ اسے اپنے ہوٹل کی ساکھ متاثر کرنے دیں گے؟ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کے نزدیک کیا ثبوت مزید چاہیے؟ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو تم تلاش کرو گے قانون کے طالب علم۔ وہ مسکرائی تو کاغان کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ لا اسٹوڈنٹ تھا جو بہار کے پاس نوکری اور پڑھائی دونوں کرتا تھا۔ بہار کا اسے یہ یاد دلانا کہ وہ قانون کا طالب علم ہے اسے ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ بھی دن رات اس کیس پر بہار کی طرح جانفشانی سے کام کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو قانون کے طالب علم نہیں پسند اور آپ اکثر اپنے وکیل بننے پر بھی پچھتاتی ہے، ایسا کیوں ہے عورت من استاد؟ اس نے کافی کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بہار کے چہرے پر کوئی حزن سا پھیل گیا۔ قانون کے طالب علم دھوکے باز ہوتے ہیں اور دھوکہ دینا سیکھتے ہیں کاغان۔ میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ وکیل بننے کے بعد آپ سب کچھ ہوتے ہو لیکن انسان نہیں رہتے۔ میں نے آپ کو کبھی کسی کو دھوکہ دیتے نہیں پایا بہار خانم، حالانکہ ہم دن کا آدھا حصہ ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سوچتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے۔ اس کا جلدی حل نکلنا چاہیے ورنہ دیر ہو سکتی ہے۔ وہ سرنفی میں ہلاتے ہنس پڑی۔ چلو اب آگے بتاؤ۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کام کی بات ہونے والی تھی۔ کاغان نے سر اس بات میں ہلا کر کہنا شروع کیا۔ نمبر 1، کیا یہ عمل دہشت گردانہ عمل تھا یا نہیں؟ جو کہ آپ بتا چکی ہے نہیں تھا۔ نمبر 2، وہ کیا آلہ یا ہتھیار تھا جو اس قتل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ڈرگس کو گلیمرائز کیا گیا ہے جس کا مطلب ڈرگس دے کر قتل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، وجہ
وجہ قتل جو آپ کے مافیا کلائنٹ کے بقول اس کے پاس نہیں تھی۔ بہار نے اسے گھورا۔ یعنی قتل کا ڈیزائن یا مقصد خلیل سعدی کے پاس نہیں تھا۔ اور نمبر 5، اگر کوئی وجہ قتل تھی بھی تو پکڑے جانے کے ثبوت چھوڑنے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ خلیل سعدی کسی معمولی قتل کیس میں خود کو کبھی نہیں پھنسا سکتا۔ اصلا میں یقین نہیں کروں گا۔ ہمیں جو ٹینگیبل مٹیریل ملا ہے وہ کوئی بھی سراغ لگانے کے لیے کم ہے ساؤ جی۔ شاید پروسیکیوٹر بابر پہلے ہی جائے وقوع کا وزٹ کر چکے تھے۔ نمبر 4، وہ میں ریوائز کر کے نہیں آیا تھا، وہ ذرا کھسیانہ سا ہو گیا۔ خلیل سعدی گلٹی بھی نہیں ہے، اس نے کاغان کی بات اگنور کر کے کہا۔ کوئی مافیا نہیں ہوتا بہار خانم، پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی کوئی خاص شواہد میرے ہاتھ نہیں لگے۔ کیوں؟ کاغان کے فائدے کی بات تھی۔ اس باڈی کی سکن، دماغ کے ٹیشوز، گردن اور اس سے نیچے کا حصہ بری طرح جل گیا ہے۔ وہاں تشدد کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے، مطلب ہمیں شک کا فائدہ نہیں ہوا۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر اس کیس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتے رہے، لیکن کوئی اگلا سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے خلیل سعدی سے مل کر آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ 9 نومبر، سسلی کے شہر پالرمو میں سردی اپنے عروج پر تھی۔ وہ شہر جہاں انسانوں کو قتل کرنا ایک فیشن تھا، ٹرینڈ تھا، اس وقت برف باری کی لپیٹ میں تھا۔ اس سفید ولا میں اس وقت سرد سی اداسی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہیٹر لگا کر گھر کو اندر سے گرم رکھا گیا تھا، لیکن سارے میں اس وقت خاموشی تھی۔ وہ اداس سی دوسرے فلور پر کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ یہاں سے سوئمنگ پول صاف نظر آتا تھا۔ ہلکی برف باری بھی باہر درختوں پر پڑ رہی تھی۔ باغیچے اور اوپن لان میں چند محافظ بھی ٹہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آج ان تینوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا تھا۔ خلیل سعدی رات میں آیا اور صبح سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کا کام اس کی فیملی سے زیادہ ضروری تھا۔ بہار نے آج بھی ناشتے میں ہمیشہ کی طرح آئس کریم کھائی تھی اور خلاف معمول آج ہادی نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا اور بہار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہاب ان دونوں کو خاموش نظروں سے دیکھتا کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ گل خانم، آپ ہادی سے ناراض ہیں؟ آخرکار وہاب نے پوچھ ہی لیا تھا۔ نہیں، ہادی نے کچھ غلط سن کر غلط سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے کہا، لیکن آج اس کی نرمی میں بھی سنجیدگی کا عنصر واضح تھا۔ ایم سن ہادی، وہاب نے ہادی سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو ہادی؟ ایوت ایم، اس نے مختصر سا جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ صوفے پر ٹانگیں اوپر کو کیے بیٹھی صبح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ برف باری ہونے اور دھند نہ ہونے کے بعد سوئمنگ پول آج بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا پانی ٹھہرا ہوا تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون تھا۔ اسے اینزائٹی ڈس آرڈر جو نہیں تھا، اس نے خفگی سے سوچا۔ اس نے ہادی اور وہاب دونوں کو ناراض کر دیا تھا اور ان پر واضح کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اسے اپنا رویہ ابھی سے سخت کر لینا چاہیے تاکہ جب وہ جائے تو ان دونوں کو بھی باپ کی طرح ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ وہیں صوفے پر ٹانگیں اوپر کو کیے بیٹھی تھی جب وہاب وہاں آیا تھا۔ گل خانم، کھانا نہیں کھانا؟ وہاب نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ صبح سے دوپہر بھی ہو گئی تھی اور اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، اس کے لیے وقت رکا ہوا سا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ جا کر کھا لو۔ پھر تو ہمیں بھی بھوک نہیں ہے۔ ضد مت کرو وہاب، جا کر کھانا کھاؤ اور یہ ہر وقت میرے ساتھ مت چپکے رہا کرو۔ اس نے وہاب کو ایسے جملے کی امید نہیں تھی۔ گل خانم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا نا جا کر کھانا کھاؤ اور ہر وقت فضول سوال مت پوچھا کرو، بگڑ کر بولی۔ وہاب نے لاڑ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ کی پشت کو چوما۔ بابا اور ہادی کی طرف سے سوری گل خانم، اور وہ پگھل گئی۔ اس نے ان بچوں سے محبت کیوں کی تھی آخر؟ وہاب، میرا بچہ، جاؤ کھانا کھاؤ۔ وہ کسی سے خفا نہیں تھی ماں سوائے خود کے۔ ہادی دروازے میں کھڑا بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ کہتی ہے، ہم ان کے بچے نہیں ہیں، یہ بابا سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ بہار نے ہادی کو دیکھا جو بہت ناراض نظر آتا تھا۔ ہادی، وہاب نے غصے سے اسے گھورا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پوچھ لو گل خانم سے۔ ہادی نے بہار کی جانب اشارہ کیا۔ وہاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہادی جھوٹ کہہ رہا ہے نا گل خانم؟ وہ مطمئن ہونا چاہتا تھا کیونکہ ہر کوئی انہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ان کی گل خانم انہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اسے پختہ یقین تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں واقعی تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہاب۔ کیونکہ وہاب نے بے چینی سے پوچھا۔ ہادی بھی بے چین ہوا۔ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، بہار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے زیادہ یا کم کچھ نہیں کہہ سکی۔
وہاب کی زبان گویا تالو سے چپک گئی، اس سے کچھ کہا نہیں گیا، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اسے تو اپنا باپ لاکھ گناہوں کے ساتھ بھی قبول تھا، اس کا باپ مافیا کے ساتھ کام کرتا ہے، اسے مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ گل خانم کو کیسے روکتا، وہ ان پر کیسے اپنی مرضی چلاتا، وہ کیوں اسے ایک برے انسان کے ساتھ رہنے کے لیے مناتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا، وہاں بحث ہو ہی نہیں سکتی جہاں اسے معلوم تھا کہ وہ غلط ہے۔ ہادی نے بھی دکھ سے باہر کو دیکھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر مزید کھڑا رہتا تو پھر سے رونے لگتا، اور اس وقت اسے کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر آیا اور سفید زینوں پر بیٹھ گیا، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، ہادی پھر اکیلا رہ جائے گا۔ نیچے لیونگ روم میں پہنچ کر وہاب نے خلیل سعدی کو فون ملایا تھا۔ اس کا باپ مافیا میں تھا لیکن انسان تھا، اس کا باپ ایک دنیا کے لیے شیطان تھا تو ایک دنیا کے لیے فرشتہ تھا، اس کا باپ ڈان مافیا تھا تو بہترین دوست بھی تھا، اس کا باپ موجود نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھا، اس کا باپ نظر نہیں آتا تھا تو غائب بھی نہیں رہتا تھا، اس کا باپ دوسری شخصیت کا مالک تھا، وہ ڈارک سائڈ دا برائٹ سائڈ۔ وہ کم از کم اپنے باپ کو ڈسون نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ خلیل سعدی کو ساری دنیا بھی چھوڑ دیتی تو وہاب اس کے ساتھ کھڑا رہتا۔ بابا، کیا وہ ہمیں چھوڑ جائے گی؟ کال مل چکی تھی اور وہ دوسری جانب سے جواب کا انتظار کرنے لگا تھا۔ 10 نومبر۔ لیام جان کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے غصے سے ٹہلتا ہوا احمد کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ویسے ہی گالیاں دینے کا دل کرتا ہے، احمد کا شمار ایسے لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ چند منٹ مزید انتظار کروانے کے بعد احمد وہاں موجود تھا۔ چاؤ سینور لیام جان۔ احمد اس تک پہنچا اور اطالوی زبان میں خوشگوار انداز میں سلام کیا۔ اس نے کالے کوٹ کے ساتھ سر پر ہیڈ ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن آج اس نے کالا چشمہ بھی چڑھایا ہوا تھا۔ پالرمو کے اسپرا ساحل سمندر پر رات جلدی نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں کے کیفے اور ریسٹوران رات دیر تک کھلے رہتے تھے اور ابھی بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن لیام جان قدر خاموش گوشے میں کھڑا ہوا تھا۔ اسے کہو کہ سلطان عمر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ کس سے؟ احمد نے ناسمجھی سے مسکرا کر پوچھا۔ خلیل سعدی سے۔ نے کیا؟ احمد نے بے ساختہ کہا۔ تمہیں کم سنائی دیتا ہے کیا؟ جلد از جلد یہ پیغام اس تک پہنچاؤ، لیام بیزاری سے بولا۔ مافیا کے لیے ایڈوائزر بننا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ احمد سنجیدہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے شرارت سے کہا، سنائی تو ٹھیک ٹھاک دیتا ہے، لیکن میں خلیل سعدی کو نہ بتاؤں تو یہ تمہاری مرضی، کس طرح مرنا زیادہ پسند کرو گے؟ کیونکہ مافیا کا پیغام آگے نہ پہنچانے کی سزا موت ہے۔ اوہ لیام، تم بھی نہ۔ احمد نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ مارا کہ کام ہو جائے گا، لیکن لیام نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمام بتا دوں گا، احمد نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا۔ ویسے ایک کام کی خبر دوں؟ احمد اس کے تھوڑا سا نزدیک ہوا، جیسے کوئی اہم راز اسے تھمانے والا ہو، اور لیام جان بے اختیار پیچھے ہوا۔ بکو، وہ چڑچڑے پن سے بول کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ آج کل بہار عالم سسلی میں ہی قیام پذیر ہے۔ لیام نے فوراً گردن موڑ کر اسے دیکھ کر تصدیق چاہی۔ کون سسلی میں ہے؟ لیام جان بے یقینی اور حیرت کی ملی جلی کیفیات سے بولا۔ خلیل سعدی کی بیوی، احمد نے جلانے والے انداز میں کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈال لیے، جیسے اسے بتا رہا ہو کہ بیٹا وہ تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ کہاں رہ رہی ہے؟ پالرمو میں، یہیں اسی شہر میں، احمد نے مزے سے بتایا۔ تم طریقے سے بات نہیں کر سکتے، مجھے ایڈریس بتاؤ۔ اچھا، ایڈریس لکھو، احمد نے شاہانہ انداز میں کہا۔ لیام نے سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی، وہ اسے ایڈریس بتانے لگا تھا۔ واہ، زبانی بتا دو، کہاں رہ رہی ہے، میں یاد رکھ سکتا ہوں۔ جہنم میں، احمد نے ہلکے سے شانے اچکا کر کہا۔ تو تم مجھے اس کا ایڈریس نہیں دو گے؟ اصلاح کبھی نہیں۔ احمد نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے ساری اطلاع پھوپھی کا بیٹا سمجھ کر دے رہے تھے؟ لیام نے چلا کر مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا جان؟ احمد نے پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے بروقت جھٹک دیا گیا تھا۔ احمد نے برا نہیں منایا۔ تمہیں تکلیف اور اذیت میں دیکھ کر خلیل سعدی کو خوشی ہوتی ہو یا نہ ہو، مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، خدایا، وہ ہمارے شہر میں ہے اور ان کا دیدار بھی نصیب نہیں۔ احمد ہنستے ہوئے پھر پورا ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور تو اور تمہیں مافیا کا اصول بھی یاد ہوگا، نیور ایور لک مائی وائف، اور خلیل سعدی کی بیوی کی طرف دیکھنے کی سزا تو تاعمر جیل ہی ہوتی ہے۔ جانتے ہی ہوں گے لیزا کے کزن کے ساتھ کیا کیا تھا؟
اس نے اب زندگی پیاری ہے یا جہنم میں جانے کا شوق ہی زیادہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کاردیش بھائی، احمد نے محفوظ ہوتے ہوئے اسے بتایا۔ مجھے انسان دوست کی بیوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے بلائے گی کیونکہ اس کا باپ DIA کے قبضے میں ہے۔ یہاں تو حلیل سعدی اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، سو بندہ خدمت میں حاضر ہے۔ اس مرتبہ لیان جان بھی مسکرایا تھا اور دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ DIA سے مراد ڈراز یونا انویسٹیگیٹو اینٹی مافیا ہے، یعنی اطالوی پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو منظم جرائم اور مافیا کے خلاف کام کرتا ہے۔ ہا 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 ہا، سلطان عمر کو DIA والوں نے پکڑ لیا، وہ ہنستا جا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، کیا واقعی؟ لیام جان کو اس کی ہنسی دیکھ کر صرف اپنے دائیں ہاتھ میں بے تحاشا کھجلی محسوس ہوئی تھی، اور یقیناً اس کی منجری کسی نے اینڈی رگیتا مافیا کے نام سے کروائی ہوگی کہ وہ باہر ہی نہ آ سکے۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ احمد خاصی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ سلطان عمر کو DIA والوں نے پکڑ لیا تھا۔ اینڈی رگیٹا اٹلی کا سب سے طاقتور اور خطرناک مافیا گروپ ہے۔ یہ کوکین اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ سے لے کر بینکوں سے پیسے لوٹنے تک ہر طرح کے کاموں میں ملبوس ہوتے ہیں، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ DIA والے ان کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ تم ہنستے ہوئے زہر لگتے ہو۔ لیام جان زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ اور تم تو مجھے ہمیشہ سے ہی زہر لگتے ہو، احمد بھی آرام سے کہہ رہا تھا۔ بہرحال وہ یہاں اپنے شوہر کے لیے آئی ہے، نہ کہ اپنے باپ کے لیے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ سلطان عمر اطالوی پولیس کے قبضے میں ہے۔ ویسے خطروں سے کھیلنے کا بڑا ہی شوق ہے تمہیں۔ میں ہوں نا احمد، اسے سب بتا دوں گا۔ وہ احمد کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے چل پڑا۔ جوانی میں جہنم کا سفر مبارک ہو لیام جان، وہ چلا کر بولا۔ احمد، تم مسلم اور تم لوگوں کا جنت جہنم کا کانسیپٹ۔ لیان جان جانتا تھا احمد کو غصہ آ گیا ہے، اسی لیے اسے چڑھانے کو بولا۔ ہاں، ہم مسلم اور ہمارا جنت جہنم کا عظیم کانسیپٹ، احمد نے بھی بلند آواز میں کہا۔ لیام جلد ہی نظروں سے غائب ہو گیا۔ احمد نے اس اسپرا ساحل پر کھڑے سامنے پرسکون سمندر کو بہت شوق سے دیکھا تھا۔ لیام جان، تم بہت بے وقوف ہو، وہ بڑبڑایا۔ احمد نے ریت پر سے چند کنکر اٹھائے تو اس کے ہاتھ میں ایک شیل سپی بھی آ گیا۔ اس نے کنکر سمندر میں پھینکے اور شیل کو صاف کر کے جیب میں ڈالا اور ہیڈ ٹھیک کرتا اپنے راستے پر ہو لیا۔ عمر سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق برصغیر سے تھا، لیکن اس کا خاندان بہت عرصے سے ترکیہ میں رہائش پذیر تھا۔ سلطان کا باپ کپڑے کی تجارت کرتا تھا، جس وجہ سے وہ خاندان جلد ہی استنبول کے امراء میں سے ایک بن گیا تھا۔ سلطان عمر نے بچپن سے ہی پیسے کو طاقت کی کنجی سمجھا اور دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اسے پیسے کا بدترین لالچ تھا۔ وہ ترک مافیا کی ہر اہم میٹنگ میں شامل رہتا۔ لیام جان اور بہرام اس کے لیے انڈر باس سے ایک نمبر نیچے کا درجہ کا کام کرتے تھے۔ لیام جان سلطان عمر کی رائٹ ہینڈ کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن وہ اسے اپنی بیٹی کے لیے کبھی پسند نہیں تھا۔ وہ لیام کو کسی ایسے کام پر بھیجنا چاہتا تھا جس کا مکمل ہونا ناممکن ہو۔ سلطان عمر بے تحاشا طاقت کے باوجود لیام جان کو مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے ترک اور اٹالین مافیا اس کے خلاف ہو جاتے۔ مافیا کی دنیا میں اپنے اصول اور قانون ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی کونسل ہوتی ہے جو یہ سب طے کرتی ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو زندہ چھوڑنا ہے۔ سلطان عمر کی رسائی مافیا دنیا کے ڈان ویٹو تک تھی، جو برازیل کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ڈان ویٹو کو عموماً پوری دنیا کے مافیا گروپس کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر ملک کے اپنے اپنے ڈان ویٹو ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو پوری دنیا کے مافیا کا باس ہوتا ہے، یعنی باس آف آل باسز۔ دنیا میں خطرناک ترین مافیا کی 5 اقسام ہیں۔ سیلین مافیا ان میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ لاکوسا نوسترا یعنی اٹالین مافیا، یہ مافیا گروپ اٹلی کا سب سے بڑا گروپ ہے، جس میں آگے 3 ایلیٹ گروپ کام کرتے ہیں، اور سسلین مافیا ان میں سے ایک ہے۔ ان کے پسندیدہ اور اہم کاموں میں بندے مروانا اور ہتھیار اسمگل کروانا سب سے اوپر ہے، کیونکہ ہتھیار بنانے میں پیسہ لگتا ہے اور انہیں ہتھیاروں کو جنگلی ممالک کے بلیک مارکیٹ میں اسمگل کروانے سے دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے نام کے بجائے پاس ورڈ سے پہچانے جاتے ہیں۔
ٹرائی ایڈز مافیا وہ ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کلنگ کرتے ہیں۔ اسے چین کے سیاسی طاقتور مافیا گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے مغربی دنیا میں اپنی کئی سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ روسی مافیا، رشین مافیا، دراصل روس کے چپے چپے میں پائے جاتے ہیں۔ اللیگل کام کرنا انہیں بہت پسند ہے، لیکن یہ انسانی جانوں کو بخش دیتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی سے دشمنی پڑ جائے تو قبر تک اسے نہیں چھوڑتے۔ سربین مافیا عزت کو بڑی اہم چیز سمجھتے ہیں۔ باقی مافیا کی طرح یہ بھی پیسے اور طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس گروپ میں زیادہ تعداد سابق ملٹری آفیسرز کی ہوتی ہے، جو انہیں معزز اور منظم بنائے ہوئے ہیں۔ ڈرگس کارٹلز دنیا میں منشیات کے نام سے جانا جانے والا سب سے اہم اور بڑا مافیا نیٹ ورک ہے۔ یہ ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے ہر بڑے شہر سے لے کر یورپ اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ منشیات کو دنیا کے کونے کونے میں اسی مافیا نے عام کر رکھا ہے۔ ڈان ویٹو سلطان عمر کا قریبی دوست بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ لیام جان کو قتل کرنے کی اجازت اس سے لینا چاہتا تھا۔ لیام جان کو قتل کرنا ترک مافیا خاندانوں کو ایک بڑا سرپرائز دینے جیسا تھا، اور اگر وہ اسے مرواتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ صرف سلطان عمر کے لیے اہم نہیں تھا، وہ کئی ممالک کے مافیا گروپس کے درمیان ایڈوکیٹ کا کام بھی کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے والا اگر مافیا کا بندہ ہوتا تو وہ یقیناً سزا کا مستحق ہونا تھا۔ کئی مافیا نے ہی اسے پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ باعزت بری ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے خلاف کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک باعزت شہری تھا جو کہ ایک بہترین اور کامیاب انٹرپرینور تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور پولیس بغیر ثبوت کے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر سلطان عمر نے اپنے بڑے دشمن خلیل سعدی سے ہاتھ ملا لیا، اور اسے معلوم تھا یہ آگ میں ہاتھ ڈالنے جیسا ہے، پر اس نے اسے زندگی کا ایک ایڈونچر سمجھ کر قبول کیا، اور وہ جانتا تھا اس سے بدلہ لینے کے لیے خلیل سعدی اس کی آفر کو ٹھکرا نہیں سکے گا۔ بہار اسی مافیا باس کی بیٹی تھی جس کے لیے پیسہ اور طاقت پہلی ترجیح تھی۔ سلطان عمر ہمیشہ سے فیئر اینڈ فاؤل کھیلنے والا شخص تھا، جس کے لیے طاقت بڑھانے کے لیے ہر کام جائز تھا۔ وہ منظم مافیا کے کئی اصول توڑ چکا تھا۔ حقیقی مافیا کی پہلی ترجیح فیملی ہوتی ہے، لیکن سلطان عمر کی فیملی اس کے لیے خاص نہیں تھی، البتہ اسے بہار سے محبت تھی۔ شاید وقت آنے پر اس محبت کا راز بھی افشا ہونا تھا۔ موجودہ روز سے 2.5 سال پہلے استنبول میں موسم خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ بہار کے پھول لوگوں کی طبیعت پر بھی بہتر طریقے سے اثر انداز ہو رہے تھے اور ماحول کو بھی خوشگوار بنائے ہوئے تھے۔ خلیل سعدی کا کیس ٹرائل پر شروع ہو چکا تھا اور انہیں چند ماہ بعد کی تاریخ ملی تھی۔ بہار کے کہنے پر تاریخ کے معاملے میں کوئی پٹیشن دائر نہیں کروائی گئی تھی، کیونکہ اسے ثبوت ڈھونڈنے کے لیے وقت درکار تھا، اور پیشی سے پہلے ہی وہ سارے ثبوت اور گواہان کو ڈھونڈ لینا چاہتی تھی۔ وہ درویش کیفے میں صنوبر کے ساتھ آئی تھی، اور آنے سے پہلے اس نے خلیل سعدی کو ملنے کا کہا تھا اور اسے وہیں بلا لیا تھا۔ صنوبر کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزار کر اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ اس کا کام واقعی خلیل سعدی نے کر دیا تھا۔ وہ اس وقت خلیل سعدی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جو اس جگہ آ کر کچھ غیر آرام دہ سا تھا۔ مجھے تم سے چند ضروری سوالات پوچھنے تھے، یعنی تمہارے اور اس ماڈل کے تعلقات کے بارے میں۔ اوہ پلیز خلیل سعدی، مجھ سے اب تم یہ ہرگز مت کہنا کہ تم نے ساری زندگی اس ماڈل کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ آخری مرتبہ کب ملاقات ہوئی تھی تم دونوں کی؟ اس کے آفس میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے اس نے خلیل سعدی کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا تھا۔ ونس اے مافیا آلویز اے مافیا۔ قتل سے 2 روز پہلے وہ قریب ہی بیٹھے حقہ پیتے لڑکوں کے گروپ پر نظریں گاڑے سنجیدگی سے بولا۔ اسے بھی کسی عزت کی توقع نہیں تھی۔ کہا؟ وہ چاکلیٹ آئس کریم کی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے دریافت کر رہی تھی۔ انقرہ میں کسی مافیا دوست کے فارم ہاؤس میں ایک تقریب تھی، وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے سامنے موجود پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 2 سے 3 منٹ تک، اور پلیز یہ مت پوچھیے گا کہ ان 2 سے 3 منٹ میں ہماری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اٹس پرسنل۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اور آخری مرتبہ فون پر کب بات ہوئی تھی؟ قتل سے چند گھنٹے پہلے۔ لیکن تمہارے کال ریکارڈ پر ایسی کوئی گفتگو نہیں سنی گئی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں پہلی مرتبہ مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اپنی سیاہ جیکٹ کی جیب میں سے 3 الگ قسم کے فون نکالے۔
اوہ مافیا بھی سیکرٹ فون رکھا کرتے ہیں، انٹرسٹنگ۔ یہ میرا ذاتی فون ہے، یہ میرا ورک فون ہے اور یہ میرا سیکرٹ فون ہے جسے ملک کا کوئی ہیکنگ سسٹم نہیں ہیک کر سکتا۔ اس نے باری باری تینوں قسم کے فون اس کے سامنے ترتیب سے رکھے تھے۔ یعنی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آئس کریم پگھلنا شروع ہو گئی تھی، اس کا دھیان ہی نہیں رہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ساؤ جی بہار سلطان، تم جانتے ہو میڈیکل ایویڈنس ہمارا دماغ کمزور بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کون سا ثبوت کم ہے؟ مجھے بتائیں، میں کل تک اس کا حل نکال لوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں اپنے سورسز کا استعمال کروں گا۔ ہائر پاشا بے، ہم کوئی سیدھا حل نکال لیتے ہیں۔ اور وہ استہزائیہ ہنسا تو اچنبھے سے اسے دیکھتے رک گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ حلیل اور تشدد والے جھوٹ کو مٹانے کے لیے ہمیں کوئی ثبوت چاہیے۔ کسی نے رپورٹ تبدیل کی ہے۔ وہ پریشان نظر آتی تھی، لیکن واقعی چاہتی تھی یہ معاملہ کسی غلط طریقے کے بغیر حل ہو۔ بس وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تمہیں یہ سب آسان لگ رہا ہے کیونکہ تم وکیل نہیں ہو۔ الحمدللہ قانون پڑھنے کے باوجود وکیل نہ ہونے پر مجھے فخر ہے، وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ بہار نے آج سے پہلے اتنا ریلیکسنگ کلائنٹ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن صرف یہ ثبوت لانا کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس ثبوت کو جھوٹا ثابت کرنا آسان ہے۔ اس کا آئس کریم کی جانب دھیان نہیں رہا اور وہ پگھلتی چلی گئی، لیکن کسی کا سارا دھیان اسی آئس کریم کپ کی جانب تھا۔ وہ کیسے؟ ایک تو اس ڈیڈ باڈی کے وہ تمام حصے بری طرح جل چکے ہیں جن پر تشدد کے نشانات ہیں، اور دوسرا جب ریڈ پڑی تھی تب کسی نے افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی تھی۔ فکر مت کریں، میں یہ بھی دیکھ لوں گا۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ میں اپنے سورسز کا استعمال کروں گا۔ وہ جانتی تھی ان مافیاز کے منجر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لے گا۔ اسے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تمہیں ڈیتھ سینٹنس یا عمر قید کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ مجھے آپ پر یقین تھا۔ پوچھو گے نہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، آپ نے اپنے سورسز کا استعمال کیا ہوگا۔ بہار کھلکھلا کر ہنس پڑی، وہ بھی مسکرا دیا۔ جج عقل مند ہے، بہار نے کہا۔ اوہو، جج عقل مند نہیں، ڈرپوک ہے، کیونکہ وہ امریکن مافیاز سے خوفزدہ ہے۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ بہار کا ماتھا ٹھنکا، وہ خاموش ہو گئی، ہنسی بھی سمٹ گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس وقت اس کے سامنے ملک کا ایک خطرناک مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بھی اس ماحول میں پہلی مرتبہ گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ بیرا اس کے سامنے تازہ آئس کریم رکھ گیا۔ اس نے چونک کر تازہ آئس کریم کو اور پھر حلیل سعدی کو دیکھا۔ میری وجہ سے آپ کی آئس کریم پھر پگھل گئی، اس نے شانے اچکاتے ہوئے گویا معذرت کی۔ بہرحال وہ اتنی اچھی جگہ کی آئس کریم مس نہیں کر سکتی تھی، سو اس کی آفر کو رد نہیں کیا۔ اللہ جانے ایسی کتنی آئس کریمز مزید پگھلے گی۔ اس نے کپ اپنے سامنے کیا۔ اللہ ہی جانے، اس نے اتفاق کیا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھتی کشتیاں اسی کی ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 13 سے 25۔ مسحور کن اور دلکش آواز میں تلاوت کرنے کے بعد وہ خاموش ہوا اور شیخ کی جانب دیکھنے لگا جو نرم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی جھیپ کر مسکرا دیا۔ کیا کسی نے کبھی تمہیں بتایا کہ تم نہایت خوبصورت تلاوت کرتے ہو؟ جی، آپ بتاتے رہتے ہیں شیخ۔ قرآن پاک بند کرنے کے بعد اس نے کہا۔ شیخ پھر مسکرا دیے۔ ہاں، تو ریسرچ کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے شیخ، اور میں انجوائے بھی کر رہا ہوں، لیکن آج کی آیات کے بارے میں کچھ علم میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ میرے چند سوال ہے، جیسا کہ اتنی پیاری سورہ میں انسانوں کا جنوں کے ساتھ کیوں ذکر آ رہا ہے؟ دو مشرق اور دو مغرب کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ایک مشرق مغرب
وہ فائنل والا مشرق مغرب ہے جو قیامت کے روز آئے گا، اور وہ دو سمندر شیخ وہ سمندر واقعی میں امیز کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہوا، اور شیخ کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ تلاوت کی جانے والی آیات کے سلسلے میں رہنمائی چاہتا ہے۔ آج ہادی کا میچ تھا، اسی لیے وہ اکیلے ہی شیخ کے پاس آ گیا تھا، اور یہ کسی حد تک بہتر تھا، ورنہ ہادی کے سوالات میں اس کی بات کہیں دور رہ جایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ سکون سے شیخ سے گفتگو کر سکتا تھا۔ ان آیات میں انسان اور جنوں کی پیدائش کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نور سے، جنات نار سے، اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں اور دو ہی طرح کے شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کے سامنے حق پر حق لایا جائے، انہیں سب معلوم بھی ہو اور وہ حق لینا نہ چاہے، یعنی دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرنا ان کے لیے مشکل ہو، اور دوسری وہ قسم ہوتی ہے جو حق کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی کفار یا مشرکین۔ اسی طرح شیاطین کی ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنات کے ساتھ، اور یہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے انسپائر ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں کا اکٹھے ذکر اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ ان دونوں میں کئی ایسے ہیں جو خیر ہے اور کئی ایسے ہیں جو شر ہے۔ اللہ نے دونوں کو بہترین انداز میں اس سورہ میں ایکسپوز بھی کیا ہے۔ انسان کو بتایا کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، یعنی انسانوں کی ناشکری کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے تمہاری اصل کیا ہے، اور اسی طرح جنات کو ایکسپوز کیا، تمہیں اپنا اصل معلوم ہے، تمہیں تو نہ دکھنے والی آگ سے بنایا ہے۔ وہ بہت شوق سے سن رہا تھا، کچھ باتیں کلیئر ہو رہی تھیں۔ اب دو مشرق اور دو مغرب والی پزل بھی بڑی آسان سی ہے۔ قرآن پاک میں مشرق مغرب کے 3 اسلوب بیان ہوئے ہیں: مشرق مغرب کا رب، دو مشرق دو مغرب کا رب، اور کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب۔ دو مشرق مغرب سے مراد طلوع و غروب کی 2 جگہ ہے، اور چونکہ طلوع و غروب کی جگہ جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت اور اس کی مصلحت شامل ہوتی ہے، اس لیے پھر فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کے منکر ہی رہو گے؟ سردیوں گرمیوں میں سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے کی ٹائمنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کئی پرسپیکٹیو ہمارے سامنے کھلتے ہیں، اور یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس پرسپیکٹیو کے ساتھ جاتے ہو۔ ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اور جن کے مشرق مغرب کا رب ہے، دوسرا زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن اور رات کے الگ الگ مشرق مغرب کا رب ہے، تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے مشرق مغرب کا رب ہے۔ اگر ہم وتھ ریفرنس ٹو ارتھ دیکھیں تو پانچواں اور اہم زاویہ یہ بھی نکلتا ہے، وہ سردی گرمی کے مشرق مغرب کا بھی رب ہے۔ چھٹا زاویہ یہ کہتا ہے کہ وہ الگ مشرق اور الگ مغرب کا رب ہے، کیونکہ جو ہم مشرق سے دیکھ سکتے ہیں وہ مغرب سے نہیں دیکھتے۔ امیزنگ شیخ، باقی پرسپیکٹیو میں خود تلاش کروں گا، وہ ایک عزم لیے بولا۔ شیخ مسکرا دیے اور اسے آگے بتانے لگے، اب اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھو کہ وہ 2 سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، دوسرے کا پانی میٹھا، لیکن نہ کھارے کا پانی میٹھے میں مل کر اسے کھارا کرتا ہے، نہ اس کا میٹھا پانی کھارے پانی میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنی رفتار میں چل رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ وہ اس میں مل سکے نہ یہ اس میں جا سکے، یہ اپنی حد میں ہے، وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ الگ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پانی کا قطرہ ہے اور جو زمین کے دریا میں ہے، ان دونوں سے مل کر لولو پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح کرنا مناسب نہیں۔ ندن کیوں؟ وہ اس لیے کہ آیت میں ان دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے، جن دونوں کو ایک دوسرے میں جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں زمین میں ہی ہیں،
بلکہ ایک دوسرے سے لگے لگے چلتے ہیں، مگر قدرت انہیں جدا رکھتی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے برزخ اور ہجر نہیں کہا جاتا۔ اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ یہ زمین کے دو دریاؤں کا ذکر ہے، نہ کہ آسمان اور زمین کے دریا کا۔ کبھی تم نے اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن کا وہ حصہ حقیقت میں وزٹ کیا ہے؟ ان پانیوں کا رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، ان کے آبی مخلوق مختلف، ان کے ٹھنڈے گرم ہونے کا احساس تک مختلف ہے۔ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات اور اپنی طاقت بتائی ہے۔ فرعون کو کس نے ہلاک کیا؟ پانی نے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ You can't beat water۔ اس نے فرعون کو ختم کر دیا تھا۔ ہم کیا ہے؟ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہوئے، لیکن وہاب نہیں چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ لؤلؤ اور مرجان کی سٹوری؟ وہاب نے بے حد تجسس سے پوچھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو قطرہ سمندر کی سیپ کے منہ میں سیدھا جاتا ہے وہ لؤلؤ بن جاتا ہے، اور جب صدف میں نہیں جاتا تو اس سے عنبر پیدا ہوتا ہے۔ مینا برستے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے۔ بہترین اور عمدہ موتی کو مرجان کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سرخ رنگ کے جواہر کو مرجان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ مہرے کا نام مرجان ہے، اور سورہ فاطر کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم ہر ایک سمندر میں سے نکلا ہوا گوشت کھاتے ہو جو تازہ ہوتا ہے، اور پہننے کے زیور نکالتے ہو۔ خیر، مچھلی تو کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے نکلتی ہے، اور موتی اور مرجان بھی صرف کھارے پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں نکلتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بادلوں والے جہاز جو دور سے نظر پڑتے ہی پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، یہ بھی تو اس اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس عالیشان نعمت کو یاد دلا کر پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ، انکار کیے کیسے بنائے گی؟ ابھی شیخ بتا ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ صلوۃ و سلام کی آواز کانوں میں پڑتے ہی شیخ صاحب نے چونک کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ آج میں اذان دینے نہیں پہنچ سکا، وہ بھی میری وجہ سے۔ وہاب نے گویا قبول کیا کہ وہ شیخ کا کافی وقت لے چکا ہے۔ اسی بات کی سزا یہ ہے کہ آج وہاب پاشا امامت کروائے گا۔ سزا دل و جان سے منظور ہے یا شیخ؟ وہ مسکرایا۔ ادھر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ اذان شروع ہو چکی تھی۔ اس مسجد میں آنے والے نمازی اس دن بہت خوش ہوتے جس دن وہاب سعدی پاشا امامت کرواتا، اور اسے بھی یہ امامت کسی اعزاز جیسی معلوم ہوتی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ بہت خوبصورت ناول ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، بہت ہی باریکی سے اس کے اندر سورہ رحمان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بہت ہی زیادہ مزیدار ناول ہے۔ مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے، پڑھنے کا دل کرتا جا رہا ہے کہ میں آگے پڑھتی ہی چلی جاؤں، لیکن وقت کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہیں۔ 47 منٹ کی یہ ویڈیو آلریڈی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، اور ہاں پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پلیز لائک کیا کریں، بیکاز آپ لوگ ناول سن لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن ہمیں خوشی ملتی ہے کہ چلو ہمارے ویڈیو پر اتنے لائک آ گئے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ناول پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔